کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مطہرہ کے بارے میں سنتے ہیں، اور آپ ان مبارک ہستیوں کی پاک زندگیوں سے مدنی پھول لے کر اپنی زندگی کا اسے حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیو، آج ہم اپنے سلسلے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیاری زندگی کے وہ واقعات ہم سنیں گے جس میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت واضح طور پہ جھلکتی ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام والہانہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کو جب تک دیکھ نہ لیتے تھے ان کے دلوں کو سکون نصیب نہیں ہوتا تھا، انہیں قرار نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں آیتیں اتاریں، یہ آقا کریم علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کے بغیر بے چین ہو جاتے تھے۔ سیرت کے اندر ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے کس قدر محبت والہانہ عقیدت جھلکتی ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنان اسلام نے گھیر لیا، اپنے نرغے میں لے لیا، اور صفوان بن امیہ نامی ایک شخص نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے ایک غلام نستاس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جاؤ اس عاشق رسول کو، حضرت زید کو مقام تنعیم میں لے جا کر قتل کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حدود حرم سے باہر لے جایا گیا اور آپ کو قتل کرنے لگے، تو اس وقت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، دائرہ اسلام میں نہ آئے تھے، تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے زید، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو، اور ہم ان کو قتل کر دیں، اور تم آرام و سکون سے اپنے اہل میں ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جہاں کہیں بھی ہوں، ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون کے ساتھ گھر میں ہوں،
میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، صحابہ کی یہ زندگی واقعی قابل تقلید ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر ان کو عقیدت ہوا کرتی تھی۔ حضرت زید نے کیسا محبت بھرا جواب دیا۔ اس کے بعد پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا عشق، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بہت مشہور ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے تو لکھا ہے کہ آپ نے اپنا چین نہ سمجھا، اپنی راحت نہ سمجھی، اپنی جان نہ سمجھی، بلکہ یہ سب کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچانے میں کوئی لمحہ بھی ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیتے۔ دھوپ کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سایہ کا انتظام کرتے، پڑاؤ ڈالا جاتا تو بڑھ کر خیمہ نصب کیا کرتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت آ گیا تو ان کی زوجہ نے کہا ہائے غم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ واہ خوشی، کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جا کے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت بلال کے الفاظ سنیے کہ یہ نہ کہو کہ ہائے غم کہ موت آ رہی ہے، بلکہ یہ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وصال کا وقت ہے، ملنے کا وقت ہے، اپنے دوستوں سے ملنے کا وقت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نزا خوش ہو رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی۔ کس قدر یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات مشہور ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، ان کے چلنے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، ان کے بیٹھنے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، بلکہ ان کی ہر ادا سے عاشق کو محبوب کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبیدہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ بیل کی دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال جوتا پہنتے ہیں، یعنی آپ بیل کے چمڑے کا جوتا، ایسا جوتا پسند کرتے ہیں جس پہ بال نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہوں، اسی لیے میں بھی ایسا ہی جوتا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ان کو تو اتباع رسول کا بہت زیادہ جذبہ تھا، تمام صحابہ ہی جذبے سے معمور تھے، لیکن ان کا خصوصی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصاً میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے والے تھے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، جس کا پیغام آج دعوت اسلامی ہمیں سنتوں بری تحریک سنتوں کی شکل میں، نیکی کی دعوت کی شکل میں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس تحریک کے شانہ بشانہ مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کی دعوت کی، میں بھی نبی کریم کے ساتھ گیا، جو کی روٹی اور شوربہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ پیالوں کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں، اس لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ کدو میرے آقا کی پسند تھی اور میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتا ہوں، لہذا آپ کی پسند کو میں نے اپنی پسند بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے محبت کے واقعات
کو ملاحظہ کر رہے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی کا ایک واقعہ ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت جھلکتی اور نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا۔ کفار قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ملاحظہ کر کے آئیں اور ان کے ساتھ صلح کی شرائط طے کر کے آئیں۔ تو جب قریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، یہ آئے اور آ کے صحابہ کرام کی محبت کو دیکھا، اور دیکھ کے جا کے جو قریش کو انہوں نے پیغام دیا، وہ پیغام آج بھی سنہری حروف سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا، لوگو خدا کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی پہنچا ہوں، خدا کی قسم کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ان کے دہنے اقدس سے لعاب مبارک نکلتا ہے، وہ کسی نہ کسی دیوانے کے ہاتھ پر پڑتا ہے جسے اس نے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے اصحاب کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیش قدمی کرتے ہیں، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ لوگ خاموش اور پرسکون رہتے ہیں، اور تعظیم و توقیر میں ان کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، یہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تعظیم۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب غزوہ خیبر کی واپسی میں مقام صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کے زانوں مبارک پر سر رکھ کے آرام فرما ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے اپنے زانوں کو نہ سرکایا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل آ جائے، اور آپ نے زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جب چشم مبارک کھلی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، آفتاب یعنی سورج پلٹ آیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج غروب ہو گیا۔ تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ جس کی ادائیگی میں بہت تاکید ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کر دی۔ اور چشم فلک نے یہ منظر بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ رب تعالیٰ کے ایک بندے کی درخواست پر اس کے ایک فدائی کے لیے سورج کو پلٹایا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے واقعات ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر آقا کریم علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے تو قریش پر خوف و ہراس طاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور یہ ہدایات دیں کہ اے عثمان، تم قریش کو جا کے یہ بتانا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو اب حضرت ابان بن سعد اموی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے جو ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں ضمانت دی، اپنے گھوڑے پر سوار کر کے ان کو مکہ مکرمہ میں لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے بعد حضرت ابان بن سعد آپ کو کہنے لگے اور دیگر کفار مکہ آپ کو کہنے لگے کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، آپ عمرہ کر لیں، جبکہ ہم آقا کریم علیہ السلام کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔
جب بیعت رضوان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ تو عمرے کی عظیم سعادت سے مستفید ہو چکے ہوں گے، آپ نے طواف کر لیا ہوگا، بیت اللہ کے طواف کے مزے لے لیے ہوں گے۔ آپ نے جواب دیا، کیسا عشق بھرا آپ کا جواب تھا، کیونکہ آپ آقا کریم علیہ السلام کے شیدائی تھے، آپ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے جواب دیا، تم نے یہ میرے بارے میں درست اندازہ نہ لگایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں مکہ میں 1 سال تک بھی پڑا رہتا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے، تب بھی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا۔ قریش نے مجھ سے طواف کرنے کے لیے کہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ اس سے معمور تھے۔ تنہا اللہ تعالیٰ عز و جل کے گھر کا طواف کو بھی پسند نہ کیا، بلکہ کہا کہ 1 سال تک بھی میں اگر مکہ میں رہتا اور آقا کریم علیہ السلام حدیبیہ میں رہتے، میں 1 سال تک بھی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے یہ آپ کی محبت تھی، اور آقا کریم علیہ السلام سے یہ جو محبت کا عقیدہ ہے، صحابہ نے یہ عقیدہ قرآن پاک سے لیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم ادب سکھایا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بولنے میں بھی باادب رہو، ان کے حضور ہلکی آواز میں باتیں کرو۔ اگر تم نے زور زور سے چیخ کر ان کے حضور بات کی تو تمہارے عمل کو رائیگاں کر دیا جائے گا۔ غور کریں، بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب عند اللہ معاف ہو سکتا ہے، مگر رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، یہ بلند آواز تھے، یعنی جب بولتے تھے تو بلند آواز سے ان کی عادت کریمہ تھی، بلند آواز سے بولتے تھے۔ اس آیت کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، خانہ نشین ہو گئے۔ بارگاہ نبوی میں جب حاضر نہ ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی غیر حاضری کا سبب پوچھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، یہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے جا کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی میں نہ آنے کی وجہ پوچھی تو کہا میں تو دوزخی ہو گیا، میری ہی آواز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب سے زیادہ بلند ہوتی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ والی آیت نازل ہوئی جس میں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آوازیں پست کرنے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اور دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان اس قدر دھیمی آواز سے باتیں کرتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ ان حضرات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنی زندگی کو آقا کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔